آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نوجوانی کی عبادت۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں مکہ کے مشرکین کے سوال کے جواب میں جب انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا تمہیدی ذکر کرتے ہوئے پھر آگے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا پورا پورا واقعہ صحیح صحیح سناتے ہیں، حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ سنیں وہ کون لوگ تھے۔ اللہ رب نے فرمایا انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا، ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی کچھ بیان ہوا، اس کے بعد کے آیات میں آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ چند نوجوان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے ایسے وقت میں جب اس وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کو صحیح نہیں معلوم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے کسی کا واقعہ ہے یا ان سے پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب تو مفسرین کا کہنا یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس زمانے کا بادشاہ جو تھا بت پرست تھا، ان کا ایک میلہ لگا، سب جانے لگے، تو ان نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کریں گے۔ وہاں سے یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے مخالفت کی، بادشاہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، بادشاہ کے سامنے انہوں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ بادشاہ نے نسبت دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، جا کر کے غار میں ٹھہرے، یہاں رہیں گے، یہی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے گا، ہمارے معاملے کو آسان کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس غار کے اندر انہیں 309 سال تک تقریباً سلا دیا، اور اس طرح سے سلایا کہ 309 سال کے بعد اللہ رب العالمین سے دوبارہ انہیں جگایا ہے۔ اور تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ کس طرح سے سورج صبح شام خطرہ کر نکل جاتا تھا، ان کے اوپر روشنی نہیں پڑتی تھی کیونکہ نیند میں خلل ہو، اللہ ان کے کروٹیں بدلتا رہتا تھا کہ کہیں ان کے اوپر گھاس وغیرہ نہ اگ جائے۔ اللہ رب العالمین ان کے غار کے دہانے پر ان کے کتے کو اس طرح سے بٹھا دیا کہ دیکھنے والے کو معلوم پڑے کوئی شیر بیٹھا ہے، کوئی آ کر کے ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، اور 309 برس کے بعد جب بادشاہ کا اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ نے پھر انہیں بیدار کیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ اس زمانے کا ذکر کیا ہے، نہ کون سی قوم کے لوگ تھے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، ان نوجوانوں کا نام کیا تھا، کتنی تعداد تھی۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے گھرانے کے لوگ تھے، اونچے عہدوں پر فائز لوگوں کے گھروں کے نوجوان تھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دم لوالی قسم کے بعد نوجوانوں کے کانوں میں بالیاں تھیں، ایسے گھومنے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب انہیں ہدایت دی تو یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے، اس قدر نیک ہوئی، اللہ نے ایسی توفیق دلانے خود فرمایا آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے۔ اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کھل کر توحید کا اعلان کیا، وزدناہم ہدا، اللہ نے انہیں مزید ہدایت دی۔ جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا تو اللہ تعالیٰ اسے غیر وزگار نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنے قوم کی وقت کے بادشاہ کی دشمنی مول لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہر طرح سے۔ تو اللہ نے جس بات کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے وہ ان کی عمر کا ذکر کیا ہے کہ انہم فتیۃ، یہ لوگ کون تھے؟ چند نوجوان۔ نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ یوں تو سارے اللہ کے بندے ہیں اور جو بھی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کی قدر کرتا ہے، لیکن نوجوانی جو ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو موج مستی کے دن ہیں اور عیاشی کے دن ہیں، کھیل کود کے دن ہیں، ان دنوں میں جب کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی توجہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن
کمزور مومن سے بہتر ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے اپنی اپنی استطاعت پر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت بھر اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے مکلف نہیں کرتا ہے، جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے، جتنی استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، اتنا اللہ رب العالمین کے دین پر وہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمل کی قدر کرتا ہے، لیکن جو اپنی طاقت و قوت کو، اپنی نوجوانی کے ایام کو، نوجوانی کے جوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی قدر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی خاص نعمت جس کے بارے میں الگ سے خصوصی طور پر قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ جب بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب تک 4 یا 5 چیزوں کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے لیں گے، بندوں سے قدر نہیں ہٹ سکیں گے، نہیں ہل سکیں گے۔ ان میں سے ایک پہلا سوال تو ہوگا فی عمر ہی فیما اپنا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں ختم کیا، اور دوسرا سوال ہوگا وعن شباب ہی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ تو نوجوانی کے بارے میں خصوصی طور پر وہ جو ایام ہوتے ہیں طاقت و قوت کے، اس کو خصوصی سوال کیا جائے گا، اس لیے ہمیں اسے یوں ہی برباد نہیں کرنا چاہیے اللہ جوانی کی ایام کو۔ آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے، موبائل کے گیم میں اور لکڑوں میں، چائے خانوں میں، کھیل کے میدانوں میں گزر رہی ہے، رات کے 12-1 بجے تک، 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی بازار میں گیا افطاری کا سامان لینے کے لیے، دیکھا تو نوجوان دکان لگائے ہے، منہ میں گٹکھا ہے۔ میں نے سمجھا شاید کیا معلوم غیر مسلم ہو، تو میں نے نام پوچھا تو مسلم بتایا، تو میں نے کہا آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کہا دھوپ میں دھندا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا معاف تو نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے یہ نوجوانوں کی حالت کہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن دین کی پرواہ نہیں، کتنے مبارک ایام ہمیں ملے ہیں اس کی قدر نہیں۔ ان نوجوانوں کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے یہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس لیے فرمایا اس آیت کریمہ سے کہ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان سے، اللہ نے ان کی نوجوانی کا ذکر کیا، کہا کہ ایمان لانے والے اور ایمان جن کے ذریعے سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے اور انقلابات آتے ہیں، ان میں پیش نوجوان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب آپ نے اعلان کیا تو پہلے نوجوان ہی ایمان لائے، بوڑھے اکثر اپنے دین پر ڈٹے رہے کہ نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مریں گے۔ آج بھی کسی گاؤں کسی علاقے میں آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو نوجوان ہی آگے بڑھتے ہیں اور بوڑھے جلدی نہیں سنتے کہ نہیں ہماری تو پوری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے اپنی زندگی جی لی ہے، دیکھ لی ہے، اب ہم اسی پر مریں گے۔ تو نوجوانوں کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے اور انہی سے یہی پہلے ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے جو یہ فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، جب وہ ایمان لائے اللہ کے راستے میں ایک قدم بڑھائے تو اللہ نے انہیں مزید ہدایت دی۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ انسان کے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور دیگر آیات بھی ہیں جن کے تفصیل کی یہاں وقت گنجائش نہیں ہے، بہت ساری آیات قرآن کریم میں جو بتلاتی ہیں کہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ بھی نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں ایمان بس ایک جامد چیز ہے، ایک بار ایمان لے آئے تو ایک جیسے سب کا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ جس طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کی طرف تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور مزید مدد کرتا ہے۔ ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی آپ کے لیے راہ کھولتا ہے، آسان کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے، ایک راستہ چلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کو مزید ہدایت کی اور ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو ایک تو یہ کہ نوجوانی کی عبادت بڑی اہم ہے، دوسری یہ کہ آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو بھی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید مدد کرے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا، آپ کی ہدایت میں بڑھوتری کرے گا۔ اور ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ کتنی اہم ہے نوجوانی کی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن میدان محشر میں جب سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا
اور پوری کائنات وہاں جمع ہوگی ایک میدان میں. اللہ رب العالمین کا عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ مادہ ساتھ ننگے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. جس طرح جس کے گناہ ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ بہ رہا ہوگا. لوگوں کا پسینہ زمین کے اندر 70 تک جائے گا. کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, اور کسی کو لگام پہنا رکھا ہوگا پسینے نے, کوئی اس میں غوطے کھا رہا ہوگا. ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا, 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے, جن میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا, رجل شاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. لہذا نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر کو یوں ہی ضائع برباد نہ کریں موبائلوں کے گیم اور نکڑوں پر, چاہے خانوں میں, کھیل کے میدانوں میں, بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں. تو ان کی اپنی زندگی بھی کامیاب ہو اور ان کے ذریعے سے امت کا بھی فائدہ ہو, ماحول بدلے اور حالات میں انقلاب آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کے, ہمارے نوجوانوں کی ہدایت فرمائے, اور رب العالمین ہم سب کو اپنی تمام عمر کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کی توفیق فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین.